میرے ساتھ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب موجود ہیں، ساتھ ساتھ مفتی بہرام شاہد. بہت شکریہ آپ دونوں کا. آگے بڑھتے ہیں روح رمضان ٹرانسمیشن کے خصوصی سیگمنٹ قصص الانبیاء کی جانب. میرے ساتھ پروفیسر احمد حماد موجود ہیں. دیکھتے ہیں آج وہ ہمارے لیے کون سے پیغمبر یا نبی کا واقعہ لے کے آئے ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج جس قصے کو ہم نے کل شروع کیا تھا، آج انشاءاللہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور وہ ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ اور طوفان کا واقعہ. اس سے پہلے ہم نے کل آپ کے سامنے آپ کی جو ذات مبارک ہے، آپ کی عمر مبارک ہے، آپ کی قوم ہے، آپ کا دعوت دینے کا انداز ہے، اور سورہ نوح جو قرآن حکیم میں ہے اس کے تناظر میں ہم نے تفصیل سے بات کی تھی. آج سورہ ہود کے تناظر میں بات کریں گے کہ جو طوفان نوح کا جو سارا واقعہ ملتا ہے قرآن حکیم میں، وہ سورہ ہود میں ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ ملتا ہے. اور سورہ ہود کے بارے میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جو بہت زیادہ یعنی کہ ڈسٹنکشن ہے باقی صورتوں کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا جس طرح اس صورت کے بارے میں فرمایا. اور وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ان دنوں آپ پہ بزرگی تیزی سے آنا شروع ہو گئی ہے، یعنی بوڑھے ہو رہے ہیں دوسرے الفاظ میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ بالکل آپ نے صحیح، آپ کا مشاہدہ بالکل درست ہے. مجھ پر آج کل سورہ ہود نازل ہو رہی ہے اور اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. اب یہ جو بات ہے یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم سوچیں کہ اس صورت میں ایسی کون سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم پیغمبر، ہمارے لیے تو ہمارے ملجا و ماوا آپ ہی ہیں، تو آپ کا یہ کہنا چہ میں نہیں دارد، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں انبیاء کرام جو برگزیدہ انبیاء تھے ان کی دعوتوں کا ذکر، اور اس کے بعد پھر آپ کے قوم کے جو سرکشی ہے اس کا ذکر، اور اس کے بعد پھر ان پر عذاب جو آئے ہیں ان کا ذکر ہے اس صورت میں. تو علماء کرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے 3 بڑے انبیاء اور ان کے بعد 3 برگزیدہ انبیاء، 6 انبیاء یہ اور 7 حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتھ میں خود، تو ان تمام کو قرآن حکیم نے نمایاں جگہ دی. تو ان میں سے بعض جو ہیں وہ سورہ ہود میں ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ ہود کا جب آپ خود بھی مطالعہ فرماتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ واقعات سارے آتے ہیں، اور استغفار کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو طوفان نوح کا واقعہ بھی اس لیے سورہ ہود میں موجود ہے. آپ کو میں نے جیسے کہ عرض کیا، اس کی تقریباً 125 کے قریب آیات ہیں جو نوح علیہ السلام کے اس میں گرامی پہ جو صورت ہے وہ مختصر ہے، وہ چھوٹی ہے. اس کی یہ طویل، اس سے تقریباً 5 گنا لمبی ہے یہ سورہ ہود. تو اس میں پھر جیسے میں نے عرض کیا تھا، جہاں پہ کل ہم نے بات ختم کی تھی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے آنکھوں کے سامنے میری وحی کی روشنی میں کشتیاں بنائیں، جو کشتی بنائیں. تو کشتی بنائی گئی، اور جب بنا رہے تھے تو آپ کا تمسخر اڑایا سرداروں نے، جو وہاں سے جنہوں نے جھٹلایا تھا پہلے. وہ باقاعدہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ ایک تو یہ کہ کچھ نہ سمجھ لوگ آپ کے ساتھ لگ رہے ہیں، بلکہ ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو جھٹلانا نبی کی تعلیمات کو یہ سرکش قوموں کا وتیرہ رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی ہے. اس سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی آپ نے دیکھا، اور بعد کے واقعات بھی آپ دیکھیں گے کہ کم و بیش یہی کہانیاں، یہی ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. تو یہ بولہب کی صورت میں انبیاء کے سلسلے کا آخری جو وہ تھا کشمکش، جو حق اور باطل کی لڑائی تھی، وہ ایک طرف بولہب تھا اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اسی سلسلے میں اب نوح علیہ السلام اور ان کی قوم ہے. تو مذاق اڑاتے تھے اور جھٹلاتے تھے، اور کشتی جب بن رہی تھی تو مزید مذاق اڑایا گیا اور کہا گیا کہ یہ تو کمال کر رہے ہیں آپ، کوئی پانی آپ کو نظر نہیں آتا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ کل، یعنی جب اللہ اپنا وعدہ پورا کر دے گا تو پھر کون کس کا مذاق اڑائے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے 3 منزلہ کشتی بنائی، اور تمام انواع جو ہیں ان کے زوجین، وہ جوڑے، ان کو اپنے کشتی پہ سوار کیا، اور اللہ کے حکم سے پھر پانی جو ہے وہ جاری ہوا. تنور کا ذکر ہے قرآن حکیم میں کہ تنور سے پانی ابل پڑا، وافر مقدار میں پانی آیا. تو اس کی 2 توجیحات یا تشریحات یا تفسیریں ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ جغرافیائی طور پہ وہ خطہ ایسا ہے، جس جگہ پہ یہ واقعہ رونما ہو رہا تھا وہ خطہ ایسا ہے کہ وہ باؤل شیپ لگتا ہے، تو کوئی یعنی سمندر اوپر ہے، اور جیسے ہم کراچی کو بعض اوقات کہتے ہیں کہ کراچی کے بعض حصے نیچے ہیں سمندر کی سی لیول سے، تو وہ جو چٹانیں ہیں اس میں سوراخ ہو گیا اور اس سے پھر وہ پانی آنا شروع ہو گیا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یا دوسرا یہ کہ علامتی طور پہ کہ زمین پہ پانی بھر گیا چاروں طرف، اور تنور جو کہ آگ اگلنے والی چیز ہے اس میں بھی پانی ہی پانی تھا، اتنا پانی آیا، اور اوپر سے بارش مسلسل برس رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ برستی رہی، تو ایسا خوفناک طوفان آیا کہ اللہ کی پناہ۔ اس طوفان میں یہ کشتی جو تھی وہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر نما وہ ظاہر ہے وہ صورت اختیار کر گئی زمین، تو اس میں سے